اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی صلوات بید محمد عزیزان محترم، حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ فاطمۃ بضعۃ منی، لفظ منی کا استعمال رسول اللہ نے 4 لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ علی و منی، فاطمۃ بضعۃ منی، حسن و منی، حسین و منی۔ علی مجھ سے ہیں، فاطمہ مجھ سے ہیں، حسن مجھ سے ہیں، حسین مجھ سے۔ دنیا میں یہ 4 لوگ ہیں جو رسول سے ہیں۔ سنیے گا عزیزان محترم، یہ 4 لوگ ہیں جو رسول سے ہیں، باقی جتنے بھی ہیں سب رسول کے ہیں۔ باقی جتنے بھی ہیں سب رسول کے ہیں۔ کے اور سے میں فرق کیا ہے؟ کے اور سے میں فرق یہ ہے کہ جو شے اسی کے اندر سے نکلے وہ سے کا جوائن کہلاتی ہے۔ جیسے کنویں سے پانی نکلتا ہے، جیسے درخت سے پھل نکلتے ہیں۔ اور کے کا جوائن کیا ہوتا ہے؟ جو شے باہر سے لا کے اندر کنیکٹ کی جائے، پہلے کوئی رشتہ نہ ہو، ایک نیا رشتہ بنایا جائے تو وہ کے کا جوائن کہلاتا ہے۔ کے کا جوائن بڑا کمزور ہوتا ہے، بڑا ہلکا ہوتا ہے، ذرا سے میں ٹوٹ جاتا ہے، مگر سے کا جوائن ٹوٹتا نہیں ہے۔ مجھے اس کا اندازہ ہے کہ آپ حضرات مسلسل مجالس کو سماعت کر رہے ہیں اور کافی تھکے ہوئے ہیں، لہذا صرف 25 سے 30 منٹ، اس سے زیادہ مجلس نہیں پڑھوں گا، صرف آدھے گھنٹے کے اندر اپنی بات کو مختصر کروں گا۔ 2:30 بجائے 3 بجے سے تھوڑا پہلے مجلس تمام کر دوں گا۔ بس توجہ خاص چاہتا ہوں کہ جس وقت یہ مجلس ہو رہی ہے اس عزا خانے میں 4 لوگوں نے رسول اللہ سے قرابت کا دعویٰ کیا۔ کسی 5ویں نے اس وقت تک قرابت کا دعویٰ نہیں کیا۔ ایک اہل بیت، ایک اصحاب، ایک ازواج، ایک امت، 4 لوگ ہیں جنہوں نے رسول سے قرابت کا دعویٰ کیا۔ اہل بیت رسول، اصحاب رسول، ازواج رسول اور ہم آپ امتی۔ اس میں اہل بیت کے لیے رسول نے کہا علی و منی، فاطمۃ بضعۃ منی، حسن و منی، حسین و منی۔ باقی اصحاب ہیں، ازواج ہیں، امت ہے، ان کا جوائن بڑا کمزور ہے اور ذرا سے میں ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا میں دکھاؤں آپ کو جوائن کیسے ٹوٹتا ہے؟ اصحاب جڑے ہیں صحبت رسول کے جوائن سے، اگر محفل سے اٹھا دیے جائیں تو جوائن ٹوٹ جائے گا۔ ازواج جڑی ہیں نکاح کے جوائنٹ سے،
اگر طلاق کی قینچی چل جائے تو جوائنٹ ٹوٹ جائے گا۔ ہم آپ جڑے ہیں کلمے کے جوائنٹ سے، ہمارا جوائنٹ بہت کمزور ہے، مگر فاطمہ، علی، حسن، حسین اس جوائنٹ سے جڑے ہیں جسے نہ محمد سے کوئی توڑ سکتا ہے نہ الگ کر سکتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے اپنے حبیب کو ایک بیٹی دی، اور ایسی بیٹی جو آدم سے خاتم تک کسی کو نہ ملی، آدم سے خاتم تک کسی کو نہ ملی۔ اور عزیزان محترم، خدا کی قسم، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شرف کے لیے فقط اتنا کافی ہے کہ اپنے رسول کی، اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی، اور ہر باپ کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے۔ فاطمہ تنہا وہ بیٹی ہیں کہ باپ کی نسل بیٹے سے نہیں چلی، بیٹی سے چلی۔ آج جتنے اولاد رسول ہیں، جتنے بھی اولاد رسول دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اصل میں وہ اولاد فاطمہ ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد وال۔ عزیزان محترم، میرے پاس وقت بہت کم ہے اور مسلسل میرے سفر لگے ہوئے ہیں، جونپور، رنو، الہ آباد، بھوپت پور، کانپور، حیدرآباد، مسلسل سفر ہیں، اور لکھنؤ میں بھی کثرت سے مجلسیں، لہذا بس تھوڑی دیر آپ کے سامنے تبرکاً ثواباً یہاں حاضر ہوتا ہوں، ہر سال آتا ہوں، اور آ کے اس عزا میں میرا بھی نام لکھ لیا جائے جو عزائے فاطمیہ ہوتی، کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بیٹی دی۔ بیٹی کے باپ کے پاس پیغام آتے ہیں جب بیٹی شادی کے لائق ہو جاتی ہے، چاہے وہ نبی کی بیٹی ہو، چاہے وہ وصی کی بیٹی ہو، چاہے ولی کی بیٹی ہو، چاہے عالم کی بیٹی ہو، چاہے جاہل کی بیٹی ہو، چاہے مزدور کی بیٹی، ہر بیٹی کے باپ کے پاس پیغام آتے ہیں۔ رسول کے پاس بھی پیغام آنے لگے، دولت والوں کے پیغام، ثروت والوں کے پیغام، جتھے کے ساتھ چلنے والوں کے پیغام، بڑے لوگوں کے پیغام آتے تھے۔ پیغام لے لے کے رسول سر جھکائے بیٹھے رہتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے کہ مجھے اختیار نہیں ہے۔ قبلہ کہتے تھے مجھے اختیار نہیں ہے، جو بھی پیغام لے کے آتا تھا کہتے تھے مجھے اختیار نہیں ہے۔ جسے نالین پہنے ہوئے کعبہ قوسین تک جانے کا اختیار ہو، وہ کہنے لگے مجھے اختیار نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، نالین پہنے ہوئے کعبہ قوسین تک جانے کا اختیار ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے اختیار نہیں ہے۔ بیٹی آپ کی، اللہ نے ہر باپ کو بیٹی کا کفیل بنایا ہے، آپ کو اختیار ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو اختیار ہے، آپ کو اختیار کیوں نہیں ہے؟ کہ اگر میری بیٹی عام مسلمان بیٹی ہوتی، توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اگر میری بیٹی عام مسلمان بیٹی ہوتی تو مجھے اختیار تھا، مگر میری بیٹی ہے معصومہ، میری بیٹی ہے معصومہ، میں مسلمان بناتا ہوں، معصوم اللہ بناتا ہے۔
میں مسلمان بناتا ہوں، معصوم اللہ بناتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو ایک بیٹی دی، پیغام آنے لگے، رسول نے کہا مجھے اختیار نہیں۔ جب کہا مجھے اختیار نہیں ہے تو ایک دن مولا علی بھی آتے ہیں، آ کے سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ بول نہیں رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آج مشکل کشا مشکل میں پھنسا ہے، ہم وہ مولا علی کے لیے کہیں کہ علی وہ مشکل میں پھنسے ہیں، نہ ہم یہ کہیں گے کہ صاحب نہج البلاغہ کو آج کوئی لفظ نہیں مل رہا تھا، بلکہ ادب مانے تھا۔ آج سر جھکائے بیٹھے ہیں کیونکہ اپنا رشتہ لے کے آئے ہیں، سر جھکائے بیٹھے ہیں، کچھ بول نہیں رہے ہیں۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، کہا جبرائیل نے آ کے کہ اللہ کے رسول خدا نے بات درود و سلام کے یہ کہلوایا ہے کہ اللہ نے علی کا رشتہ فاطمہ کے لیے منظور کیا۔ رشتہ منظور کیا، اور خالی منظور نہیں کیا بلکہ اللہ نے فاطمہ کا نکاح عرش پر علی کے ساتھ پڑھ دیا۔ فرش پر آپ اس کی نقل دکھا دیجئے، گویا ایک نکاح 2 دفعہ پڑھا گیا، عرش پر اللہ نے پڑھا، فرش پر رسول اللہ نے پڑھا، نسل بھی دوہری چلی، نسل بھی دوہری چلی، ایک نسل خاص ایک نسل عام۔ نسل خاص میں وہ 12واں امام ہے جس میں دادی کی عصمت اور دادا کی شجاعت قائم ہے، اور نسل عام میں وہ سادات کرام ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ نے فاطمہ سے پہلے بھی ایک بیوی کو معصومہ بنایا، جناب مریم۔ آج جناب عیسیٰ و مریم کا دن ہے نا، 25 دسمبر۔ میری جدہ کا کچھ شعر ہے وہ سن لیجئے، یعنی خطیب اکبر مولانا اطہر صاحب کی والدہ جو شاعرہ بھی تھیں، فرماتی ہیں کہ مریم ذرا سنبھل کے ادب کا مقام ہے، یہ بارگاہ دختر خیر الانام ہے، تم مادر نبی خدا ہو تو کیا ہوا، ان کا پسر تمہارے پسر کا امام ہے۔ تو عزیزان محترم، تو عزیزان محترم بس چند منٹ، کیونکہ مجھ سے کچھ فرمائش کی گئی، ہمارے اظہر میاں نے فرمائش کی ہے، بس میں اس کو چاہتا ہوں چند لمحوں میں مختصر سے وقت میں پورا کر دوں کہ یہ احساس ہے کہ کئی گھنٹے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جناب مریم معصومہ گزری، ان کے زمانے میں کوئی ان کا کفو نہیں تھا، کوئی دوسرا معصوم نہیں تھا، لہذا یا اللہ قانون عصمت توڑے اور معصومہ کی شادی غیر معصوم سے کرے، یا قانون فطرت توڑے اور معصومہ کو بغیر عقد کے بغیر شادی کے اولاد عطا کرے۔ کہا ہمارے یہاں قانون عصمت نہیں ٹوٹتا، یہاں قانون عصمت نہیں ٹوٹتا، قانون فطرت ٹوٹتا ہے۔
اور قانون فطرت ٹوٹا، اور اس سے پہلے بھی ٹوٹ چکا ہے۔ جناب ابراہیم کے لیے آگ گلزار بن گئی، جناب موسیٰ کے لیے پانی راستے بنا کے کھڑا ہو گیا۔ تو جب وہ بچے کو لے کے نکلی، بغیر قانون فطرت ٹوٹا، بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ مریم تمہارے باپ عمران تو بہت شریف اور بہت نیک انسان تھے، یہ بغیر عقد کے گود میں بچہ کہاں سے لائیں؟ تو آواز مشیت آئی، مریم تم ان سے گفتگو بھی نہ کرنا، تم چپ کا روزہ رکھ لو۔ یعنی مریم کے زمانے میں یہ طے ہو گیا کہ جسے فاطمہ سے، معصومہ سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، چاہے وہ مریم ہو چاہے فاطمہ ہو، کہا کہ جسے معصومہ سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، معصومہ اس سے بات نہیں کرتی۔ اب کہتے ہیں صاحب فاطمہ نے فلاں کو سوال کا جواب کیوں نہیں دیا، اور سلام کا جواب دینا چاہیے تھا۔ صاحب سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، فاطمہ نے ترک واجب کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ سمجھائیں گے فاطمہ کو کہ کیا واجب ہے کیا حرام ہے؟ اب آپ سمجھائیے گا۔ اگر کوئی فاطمہ کی سگی بہن کہلا سکتی ہے تو وہ شریعت محمدی ہے، شریعت محمدی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ جس گود میں فاطمہ پل رہی ہیں اسی گود میں شریعت پل رہی ہے۔ بے شک بے شک۔ مگر فاطمہ نے سلام کا جواب نہ دے کے بتا دیا کہ فاطمہ ان لوگوں سے راضی نہیں جا رہی ہیں۔ عزیزان محترم سنیے کہ سن 7 ہجری میں فدق جناب فاطمہ کے پاس آیا، 3 برس تک جناب فاطمہ کے پاس فدق رہا۔ بس چند منٹ، میں نے کہا ہے میں 3 بجے تک مجلس تمام کر دوں گا۔ 3 برس تک فدق جناب معصومہ کے پاس رہا ہے، کیونکہ جب خیبر فتح ہوئی اور مولا علی کی تلوار سے قلعہ خیبر، قلعہ قموس فتح ہوا، اور پھر اس کے بعد یہودیوں نے جب ڈسٹربنس کیا تو رسول اللہ نے مولا علی کو بلایا، کہا یا علی تم جاؤ اور جا کے ان سے بات کرو، اور جو بھی تم معاہدہ کرو گے ان سے وہ علی کو قبول ہوگا، وہ مجھ کو قبول ہوگا، نبی کو، جو بھی تم ان سے معاہدہ کرو گے۔ مولا علی اکیلے چلے بغیر کسی لشکر کے، کیونکہ امام کو لشکر کی ضرورت نہیں ہوتی، لشکر کو امام کی ضرورت ہوتی ہے۔ چلے آئے، آ کے بات کی ان لوگوں سے، سردار تو مارا جا چکا تھا، جو وہاں کے ذمہ دار تھے ان سے بات کی۔ جب بات کی تو ایک ایگریمنٹ ہوا، ایک معاہدہ ہوا، مولا علی نے دستخط کیے اور لوگوں نے دستخط کیے، اور مولا علی نے کہا کہ ابھی یہ معاہدہ کمپلیٹ نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی میں اس کو اپنے ابن عام رسول اللہ کو لے جا کے دکھاؤں گا، اور جب رسول اللہ اس پر مہر لگائیں گے تبھی یہ معاہدہ کمپلیٹ مانا جائے گا۔ جو شے روب اسلام سے حاصل ہو، سنیے گا عزیزان محترم، جو شے روب اسلام سے حاصل ہو، نہ مسلمانوں کا خون گرے، نہ پسینہ گرے، نہ تلوار چلے، نہ لشکر جائیں، اور خالی روب سے حاصل ہو، کیا کہنا ہے؟ تو اس اصطلاح میں اسے فائع کہتے ہیں۔ تو فدق خالی ایک باغ نہیں تھا، جو لوگ کہتے ہیں باغ فدق، باغ فدق،
پورا علاقے کا نام تھا فدق۔ باغ تو چھوٹا سا ہوتا ہے، امرود کا باغ، آم کا باغ، سیب کا باغ جو کشمیر میں ہوتے ہیں، یا کرسٹل ایریا میں ناریل کے باغ۔ باغ نہیں تھا، اصل میں باغ کسی باغی کا لگایا ہوا درخت ہے، تاکہ پراپرٹی کی ویلیویشن کو کم کرنے کے لیے اسے باغ فدق کا نام دے دو۔ فدق باغ نہیں تھا، پورا علاقہ تھا، پورا علاقہ تھا فدق۔ مولا علی نے ان سے ایگریمنٹ کیا، ایگریمنٹ کر کے مولا علی رسول اللہ کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہم یہ ایگریمنٹ کر کے آئے ہیں، آپ نے مجھ کو اختیار دیا تھا، مگر ہم نے کہہ دیا کہ ہمارے ابن ہم جب رسول اللہ اس پر مہر لگائیں گے تبھی اس کو کمپلیٹ مانا جائے گا۔ رسول اللہ نے دیکھا، کہا یا علی ہم نے تمہیں پورا اختیار دیا تھا، تمہیں پورا اختیار ہے، تمہیں پورا اختیار ہے یا علی۔ اور رسول اللہ نے اس پر بھی اپنی مہر لگا دی، اور رسول اللہ نے یہ فدق اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ کیا۔ جناب فاطمہ کو ہبہ کیا۔ 7 8 9 7 سے 8 9 10 3 برس جناب فاطمہ کے پاس رہا، 3 برس چند مہینے یہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس رہا۔ یہ پورا علاقہ فدق کا، مگر جناب فاطمہ کا نہ رہن سہن بدلا، نہ طریقہ بدلا، نہ گھر بدلا، حد یہ ہے کہ ردا بھی نہ بدلی، وہی پیوندار ردا تھی۔ تو وہ جو وہاں سے ریونیو آتا تھا، جو پیسہ آتا تھا، وہ جاتا کہاں تھا؟ جناب فاطمہ غریب مسلمانوں پر صرف کرتی تھی۔ جناب فاطمہ اس پیسے کو غریب مسلمانوں پر صرف کرتی تھی۔ رسول کی بیٹی اپنے لیے کیا رکھے جس کا بیٹا ہاتھ دھوئے تو دھون جواہرات میں تبدیل ہو۔ اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ اب رسول اللہ کی رحلت ہوئی، سنیے عزیزان محترم، سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ خلیفہ اول نے جناب فاطمہ کے عامل کو فدق سے برطرف کر کے، فدق کے علاقے سے برطرف کر کے اپنے عامل کو وہاں پر اپائنٹ کر دیا، وہ کہا کہ اب سارے انتظامات تم دیکھو گے۔ یہ خلافت کے پہلے دور میں خلیفہ اول کے پاس رہا، دوسرے دور میں خلیفہ دوم کے پاس رہا، تیسرے دور میں جب خلیفہ سیوم کے پاس آیا تو اس نے اپنے داماد مروان کو ہبہ کیا۔ وہی مروان مروان کو ہبہ کیا۔ سنیے گا عزیزان محترم، مجلس کہاں پر ختم ہوگی مجھے نہیں معلوم۔ مروان کو ہبہ کیا۔ چوتھی منزل پر جب مولا علی کے ہاتھ میں اقتدار آیا، یہ فدق بھی مولا علی کے علاقے میں تھا، مگر مولا علی نے فدق کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ کسی نے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ جب چوتھے خلافت کے حضرت علی علیہ السلام کے پاس اقتدار آیا، چوتھی منزل تھی، تو مولا علی نے اس فدق کو خود کو نہیں لیا جو ان سے چھینا گیا تھا، ان کی بیوی سے۔
جس کے حق کے لیے علی خود گئے تھے. اب تو علی کے ہاتھ میں اختیار ہے. مولا علی چاہتے تو کیا جواب دیا امام نے؟ سنیے عزیزان محترم، توجہ خاص چاہتا ہوں. کہا سن، رسول اللہ کا گھر تھا مکے میں. بے شک بے شک. جب رسول اللہ نے ہجرت کی تو ابو لہب نے اس گھر کو بیچ لیا، اور جب رسول اللہ نے مکہ فتح کیا تو رسول اللہ نے اپنے گھر کی طرف، جو ان کا آبائی گھر تھا، ان کا اپنا گھر تھا، ذاتی گھر تھا، اس گھر میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ رسول اللہ نے مکے میں دوسرے گھر میں قیام کیا، نہ کہ اپنے گھر میں قیام کیا. کہا سن، جو آل محمد و آل محمد سے ظلمن کوئی شے چھینی جاتی ہے تو ہم اس لیے واپس نہیں لیتے کہ ان کے ظلم میں اور ان کے عذاب میں کبھی نہ آنے پائے. سنیے عزیزان محترم، جب خلیفہ اول نے اپنا عامل وہاں پہ منتخب کیا تو جناب فاطمہ نے مولا علی کو بلایا. یا علی، ہمارے عامل کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، میں اپنا کیس خود پلیٹ کروں گی. دربار خلافت میں اپنا کیس خود پلیٹ کروں گی. یا علی، آپ میرے ساتھ چلیں گے. امام حسن امام حسین کو بلایا، کہا میرے بچے چلیں گے. ام ایمن کو لیا، کہا ام ایمن چلیں گے. جناب فاطمہ کے گھر کے 2 دروازے تھے، ایک مسجد میں کھلتا تھا، ایک مدینے کی طرف کھلتا تھا. بی بی اپنے گھر کے اس دروازے سے باہر تشریف لائیں جو گھر کے باہر مدینے کی طرف کھلتا تھا، تاکہ لوگ دیکھیں. آگے آگے مولا علی چلے، ان کے پیچھے جناب فاطمہ ہیں، حسنین ساتھ ساتھ ہیں، ام ایمن ہیں. یہ 5 لوگ چلے. یہ 4 معصومین کے بیچ میں ام ایمن اچھی نہیں لگ رہی ہیں. 4 معصومین کے بیچ میں قبلہ، ام ایمن اچھی نہیں لگ رہی ہے، اس لیے کہ معصومین کے جھرمٹ میں ام ایمن سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں کہ بی بی ام ایمن کو کیوں لے کے جا رہی ہیں، اور کون سی اسٹریٹجی بنائی ہے جناب فاطمہ نے کہ بی بی دربار خلافت میں ام ایمن کو لے کے جا رہی ہیں. دربار خلافت میں آئیں، بنت رسول کیوں آئی ہو؟ کہا فدک ہمارے بابا نے ہمیں ہبہ کیا تھا، میں اپنے حق کا دعویٰ پیش کرنے آئی ہوں. کہا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ؟ لعنت ہو کتے پر. عزیزان محترم، معصوم سے گواہ مانگنا عدم اعتماد ہے اسلام پر، قرآن پر، رسول پر. سب چیزیں ہٹا دیجئے، سب ہٹا دیجئے، کچھ نہیں تھا اس وقت. ایک طرف رسول کا پیارا صحابی تھا، ایک طرف رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ تھی. امت بتائے کہ کدھر جانا چاہتی ہے، کہ رسول کی بیٹی کے ساتھ جانا چاہتی ہے کہ رسول کے صحابی کے ساتھ جانا چاہتی ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. کیا جانا کدھر چاہتے ہیں؟ کہا تمہارے پاس کوئی گواہ؟ کہاں گواہ ہیں؟ کہا پیش کرو.
مولا علی کو پیش کیا، امام حسن کو پیش کیا، امام حسین کو پیش کیا، اب رک گئی۔ کام کرو اے انبیاء، نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ بی بی نے دو آیتیں قرآن کی پیش کی، جناب سلیمان اور جناب داؤد والی، یعقوب والی، اور دونوں آیتیں پڑھی، اور ام ایمن کو پیش کیا۔ ام ایمن کنیز تھی جناب عبداللہ کی، جو رسول کو وراثت میں ملی تھی۔ دو آیتیں پیش کی اور ایک زندہ ثبوت لے کے گئی کہ وراثت میں رسول کو ملی تھی، رسول نے فاطمہ کو دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وارث ہوتے بھی ہیں، وارث بناتے بھی ہیں۔ جیتے رہو، کیا کہنا ہے؟ وارث ہوتے بھی ہیں، وارث بناتے بھی ہیں۔ فاطمہ کے کیس کو ریجیکٹ کیا گیا، کہا علی کی گواہی کو اس لیے نہیں مانتے، علی شوہر ہیں، لہذا شوہر زوجہ کے حق میں فیصلہ کرے گا، اس لیے ہم علی کو نہیں مانتے۔ حسنین کی گواہی، ایک تو بیٹے دونوں اور بچے، لہذا بچے ماں کے حق میں فیصلہ کریں گے۔ جلدی میں اسلام بھول گئے، جلدی میں اسلام ہاتھ سے پھسل گیا، بھرے دربار میں کہہ رہے ہیں کہ ہم بچے کی گواہی ماں کے حق میں نہیں مانیں گے۔ ہائے ہائے، ادھر عیسیٰ آغوش مریم میں ہیں، گواہی دے رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، کہا کہ نہیں، کہا ام ایمن کی گواہی مانتے ہیں، مگر یہ ایک گواہی ناکافی ہے۔ بی بی تو 3 عورتیں اور لے کے آتی ہیں، جناب اسما کو لے آتی ہیں اور 2 بیویوں کو لے آتی ہیں، یا جناب سلمان کو لے آتی ہیں، جناب ابوذر کو لے آتی ہیں۔ کہا لے تو آتے، مگر میرا دشمن بچ کے نکل جاتا۔ فاطمہ نے دشمن کو دوراہے پر لا کے کھڑا کر دیا۔ فاطمہ نے دشمن کو دوراہے پر لا کے کھڑا کر دیا، یا مجھے سچا مانو اور حکومت چھوڑو، یا مجھے جھوٹا مانو اور جنت چھوڑو۔ بی بی دربار خلافت سے اٹھی، گھر میں آئیں، وہ اثر ہوا رسول کی بیٹی پر کہ بی بی نے خاموشی اختیار کی۔ بی بی بول نہیں رہی، کہتے ہیں کہ پیروں پر ورم آ گیا تھا۔ فاطمہ کے پیروں پر ورم آ گیا تھا، سوج گئے تھے۔ اتنی دیر دربار خلافت میں رسول کی بیٹی کو کھڑا رکھا گیا، پاہ مبارک پر ورم آ گیا۔
ایک ننھی سی بچی حجرے میں آتی ہے، ماں کو دیکھتی ہے، اماں سنا ہے تم دربار میں گئی تھی، میرے نانا کی امت نے تمہیں حق دے دیا اماں، تمہارا حق مل گیا اماں۔ فاطمہ کی خاموشی اب ٹوٹی، زہرا نے سر اٹھایا، ننھی سی بچی کو دیکھا، تاریخ نے اس بیٹی کا نام زینب لکھا ہے۔ کہا بیٹی سب پوچھیں مگر تو نہ پوچھ، سب پوچھے مگر تو نہ پوچھ۔ کہا کیوں اماں ہم کیوں نہ پوچھے؟ کہا بیٹی جب ہم دربار میں گئے تھے میرے سر پر والی کا سایہ تھا، میری گودیوں میں بچے تھے، میرے سر پر میری چادر تھی، میری بیٹی جب تو دربار میں جائے گی تو تیرے ساتھ وہ بیویاں ہوگی کہ سہاگ لٹے ہوئے، گودیاں اجلی ہوئی، سر کھلے ہوئے۔ اللہ اللہ تین روایتیں ہیں، حضرات علماء زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تین روایتیں ہیں۔ پہلی روایت ہے 40 دن جو عرب ورلڈ میں منائی جاتی ہے کہ رسول کے بعد 40 دن کے اندر فاطمہ دوسری روایت 75 دن کی ہے کہ 75 دن کے اندر فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی۔ تیسری روایت 90 دن کی ہے، یہ جس میں آپ بیٹھے ہوئے۔ ایک شخص نے چھٹے امام سے سوال کیا، حضرت کون سی روایت صحیح ہے؟ تو امام نے فرمایا اگر میری جدہ کو 2-3 تاریخوں میں بیٹھ کے رو لیا جائے تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ تجھے معلوم بنت رسول پر کیا مصیبت پڑی؟ تجھے کیا پتا کہ فاطمہ کی پہلو کی پسلیوں میں کتنی تکلیف تھی؟ میری جدہ کو مرثیہ کہنا پڑا، صبت علیہ مصائب لو النہار، صبت علیہ علی الایام سرا لیالیا۔ بس عزیزو مجلس تمام ہو گئی ہے، آپ صبح سے بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ ہر مجلس میں فاطمہ آتی ہیں، ہم سب کا عقیدہ ہے ہر مجلس میں فاطمہ آتی ہیں۔ یہ جو بی بی کی ادا کی مجلسیں ہیں اس میں ذرا ادب سے بیٹھیے گا، حسین ہو سکتا ہے عباس کے ساتھ آئے ہو، زینب کبریٰ بھی آئی ہو، میری اماں کے ماتم میں
ایک دن بیٹی کے گھر میں آئے اور آ کے سلام کیا. بیٹی کو سلام کرتے تھے, دروازے پر رکتے تھے, اجازت لیتے تھے اور سلام کرتے تھے. یہ رسول اللہ کا طریقہ تھا تاکہ زمانہ عظمت فاطمہ کو سمجھے. السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و مادن رسالہ. بیٹی سامنے کھڑی تھی, ہاتھ جوڑے ہوئے, بابا یہ گھر آپ کا گھر ہے, یہ کنیز آپ کی کنیز ہے بابا. بابا اجازت لے کے نہ آیا کیجئے, ایسے ہی آیا کیجئے. فاطمہ کو سر سے پیر تک دیکھا. مجلس کہاں پر ختم ہوگی مجھے نہیں معلوم, بس ختم ہو گئی. فاطمہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا, بیٹی جو بچہ تمہارے شکم میں ہے میں نے اس کا نام محسن رکھا ہے. میں نے اس کا نام محسن رکھا ہے. معصوم کی مصلحت معصوم جانے, مگر جب نام رکھے جاتے ہیں اہل بیت کے یہاں تو ولادت کے بعد رکھے جاتے ہیں. ولادت سے پہلے شکم میں کسی بچے کا نام نہیں رکھا گیا, کسی کا بھی نام اہل بیت کے یہاں شکم میں نہیں رکھا گیا, بس ایک نام شکم میں رکھا گیا. رسول نے بیٹی کو دیکھا, کہا میں نے اس بچے کا نام محسن رکھا ہے. یا رسول اللہ شکم میں نام کیوں رکھا؟ کہا کہ فاطمہ کا بیٹا گمنامی کی موت نہ مر جائے. بڑے قیامت کے یہ روز ہیں. علی کے گھر میں ذرا علی کے گھر میں چلیے, علی کے گھر میں قیامت برپا. فاطمہ دیوار اور دروازے کے بیچ میں آ چکی ہے. جب امام زمانہ آئیں گے ان کا ظہور ہوگا, اور جب حضرت انتخاب لیں گے اس میں حضرت امت سے سوال کریں گے کہ مجھے یہ بتاؤ نانا کی امت کہ ان دو بچوں کا قصور کیا تھا, ایک محسن کا ایک علی اصغر کا. ایک بچہ 6 مہینے میں گلے پر تیر کھا کے مر گیا, ایک بچہ ماں کے شکم میں دیوار اور دروازے کے بیچ میں پس گیا. اللہ اللہ. رات کے اندھیرے میں فاطمہ نے وصیت کی تھی, یا علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھائیے, یا علی میرے جنازے پر فلا فلا لوگ نہ شامل ہونے پائے, یا علی تم گواہ رہنا ہم ان سے راضی نہیں جا رہے, یا علی تم گواہ رہنا ہم ان سے خوش نہیں جا رہے, یا علی روز محشر ان کی اپنے بابا سے شکایت کروں گا, یا علی شکایت کروں گی, یا علی انہی نے چین سے فاطمہ کو جینے نہ دیا. اللہ اللہ. مولا علی نے غسل دیا, کفن پہنایا, صحن خانہ میں میت لا کے رکھی, بچے آئے, ماں کے چہرے کی آخری زیارت کی. جب حسین آئے تو ماں کے پائینے پا کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اماں جب مریم دنیا سے گئی تھی تو عیسیٰ کو گلے سے لگایا تھا,
اے میری ماں کیا مرتبے میں مریم سے کم ہو۔ ایک دفعہ بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ باہر نکلے، آ جاؤ میرے لال حسین، میں تمہیں گلے سے لگا لوں۔ میں کہوں گا اے بی بی فاطمہ، ابھی حسین کو گلے سے نہ لگائیے، یہ بہن و بھائی ایک دوسرے کو تعزیت دے دیں گے۔ اس وقت آئیے گا جب حسین گھوڑے سے زمین پار پکارو اماں، اے میری ماں تم کہاں چلی گئی اماں؟ شمر کا خنجر چل رہا تھا، حسین کے لبوں پر ماں کی صدا تھی۔